بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے میں سمجھتا ہوں کہ آج حق ادا کر دیا ہے پورے خیبر پختونخوا اور پورے صوبے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر یہ فیصلہ آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں کی یہ درخواست تھی، لیکن انہوں نے جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے پورے صوبے کو اتنا بڑا ریلیف دے دیا ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے تگڑے طریقے سے بھی ججز فیصلے دے سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل اور 2 پیراگراف صرف آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ مراد سعید کی درخواست پر جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب سے سزا یافتہ جو شخص ہے اس کی جو سزا ہے وہ 10 سال کرنے کا جو نااہلی ہے وہ 10 سال کرنے کے حوالے سے جو شک ہے اس پر جسٹس بابر ستار اور سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی نے 2 رکنی بینچ نے بہت اہم سماعت کی۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں صنم جاوید ہیں، اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی ہیں، پرویز الہی ہیں، حماد اظہر ہیں، اور پھر بانی ہیں پی ٹی آئی عمران خان، ان کے کاغذات نامزدگی جو لاہور ہائی کورٹ سے بھی خارج ہوئے تھے، تو یہ معاملہ اب جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ باقاعدہ طور پر مصدقہ کاپی اپلائی کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلوں کے لیے، اور وہ فیصلوں کی مصدقہ کاپی جو سپریم کورٹ کے لیے لی جاتی ہے وہ لے کے تو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب نگران حکومت کے سابق وزیر جمال رئیسانی، نوجوان ہیں نگران وزیر بلوچستان سے جمال رئیسانی، ان کو این 264 کوئٹہ سے ان کے وہ بی این پی کے نامزد امیدوار ہیں، بی این پی کے جو ہے وہ نامزد امیدوار ہیں غلام نبی مری، انہوں نے اپیل دائر کی ہے جمال رئیسانی کے کاغذات نامزدگی منظوری کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں بڑی ویلڈ گراؤنڈ لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، موقف اپنایا ہے کہ جمال خان رئیسانی نگران کابینہ کا حصہ رہے، اس لیے وہ انتخابات لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ اگر یہ مثال قائم ہو گئی تو نگران کابینہ کے ممبران انتخابی شیڈول کے اجرا سے 1 یا 2 دن قبل مستعفی ہو کر انتخابات لڑیں گے، ایسے میں انتخابات میں شفافیت متاثر ہو سکتی ہے۔ اپیل میں کہا گیا کہ اگر انہوں نے کہا کہ نگران حکومتوں نے اگر یہی کام کرنا ہے اور نگران حکومتوں نے انتخابات میں حصہ لینا ہے، تو پھر تو جو نگران حکومت میں کوئی وزیر آئے گا وہ نگران حکومت جیسے انتخابات کا شیڈول جاری ہوگا وہ 1 دن پہلے استعفیٰ دے دے گا، اور استعفیٰ دے کے وہ انتخابات لڑنے بیٹھ جائے گا، تو پھر تو ملک کا نظام تو چل گیا۔ تو بڑی ویلڈ گراؤنڈز ہیں ان کی جانب سے، چونکہ ہم نے دیکھا جو سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا، جمال رئیسانی نے بھی یہی کام کیا، اور سب سے بڑھ کے جو خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ تھی وہ ساری انتخابات لڑ رہی ہے جو سابق نگران کابینہ تھی۔ اپیل میں کہا گیا کہ جمال رئیسانی نے جس انتخابی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے وہ وہاں کے رجسٹرڈ ووٹر بھی نہیں ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر جمال رئیسانی کا بطور امیدوار فہرست سے نام ختم کیا جائے، یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قاضی فیصل صاحب کے پاس اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے سارے معاملے پر فیصلہ دیتے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے سماعت کی ہے، اور محسن اختر کیانی صاحب اور بابر ستار صاحب تھے۔ بیسیکلی جو نیب میں کوئی سزا یافتہ ہے تو اس کی سزا 10 سال ہے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر کوئی سزا یافتہ ہوگا تو وہ 5 سال کے لیے نااہل ہے۔ نیب میں انہوں نے نااہلی کو 10 سال رکھا، اس شک کو سنگل بینچ نے کالعدم قرار دیتے ہوئے 5 سال کیا۔ اب سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی، چونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو یہ سزا یافتہ کروائیں گے، اور آگے اپیلیں بھی توشہ خانہ میں۔ عمران خان کی اگر مین اپیل کو سن لیا جاتا تو وہ کم از کم انتخابات لڑنے کے اہل ہو جاتے، لیکن مین اپیلوں کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اور جو فیصلہ سسپینڈ کرنا ہے وہ درخواست منظور نہیں کی جا رہی۔ اب سپریم کورٹ میں بھی پڑی ہے اور وہاں بھی کوئی اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ تو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جی 5 سال معطلی ہونی چاہیے، 5 سال سزا نااہلی ہونی چاہیے۔ تو نیب نے سنگل بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا، اور عدالت نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو نیب کی جو سزا ہے وہ نااہلی بھی 10 سال کی ہے۔
اب آج فائنل آرگومنٹس تھے اور اس میں اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کیا ہوا تھا بینچ نے۔ سزا یافتہ کی نہلی مدت 10 سال کرنے کی نیب اپیل پر سماعت کے دوران اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آج عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ عدالت کی جانب سے اٹارنی جنرل سے جواب مانگا گیا تھا، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ کہاں ہیں اٹارنی جنرل۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نہیں پہنچ سکے، جس پر محسن اختر کیانی نے ریمارک کیا کہ آج آخری دن ہے، وقت دینا مقصد ہوتا ہے، انتظار کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آئیں گے تو ٹھیک، ورنہ ہم فیصلہ دے دیں گے۔ اب یہ بینچ وہ جو 10 سالہ نہلی ہے وہ ختم کر دے گا، نہلی 5 سال ہی ہوگی، اور چونکہ ابھی اپیل تھی تو اپیل میں پھر وہ فیصلہ سسپینڈ کیا گیا، نہیں تو یہ جو بینچ ہے یہ نہلی 5 سال ہی کرے گا، اور جو نیب کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ نیب پروسیکیوٹر نے فائق علی جمالی کی سزا سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نیب کیس میں سزا یافتہ کی نہلی 10 سال ہونی چاہیے، جو سزا آرٹیکل 63(1)(h) میں ہے وہ جرنل نیچر کی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ جو سزا 15A نیب آرڈیننس کی ہے وہ سیکشن 9 کے اندر آتی ہے۔ نیب کیس کی 15A کی نہلی پہلے 21 سال کی تھی، جس کو اسفند یار ولی کیس میں سپریم کورٹ نے کم کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے اور فری کین سے 63(1)(h) اور نیب سیکشن 15A پر دلائل طلب کر لیے۔ بابر ستار صاحب نے کہا کہ جب آئین بڑا واضح ہے اور آئین نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی عدالت سے سزا یافتہ ہوگا تو اس کی نہلی 5 سال ہے، تو آپ آئین کی خلاف ورزی میں کیسے کوئی ترمیم کر سکتے ہیں اور آپ سزا 10 سال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو 4 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے سزا یافتہ کے لیے نہلی کی مدت 5 سال کی بجائے 10 سال کا جو شک تھی اس کو بحال کیا تھا، اور نیب کیسز میں سزا یافتہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر فائق جمالی کی اہلیت کے خلاف نیب کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور اس میں جو آج کی سماعت ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ اب اٹارنی جنرل آئیں گے، وہ دلائل دیں گے، چونکہ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے تاحیات نہلی کے حوالے سے، اور انتخابات لڑنا یا امیدوار ہونا اس کو بنیادی حقوق میں کا درجہ دے دیا ہے عدالت نے۔ وہ بھلے 6 لوگوں کے لیے تھا لیکن ہے، وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ سپورٹ کرے گا، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس کو دیکھے گی۔ دوسری جانب مراد سعید کے حوالے سے آج سارا دن یہ بات ہوتی رہی کہ مراد سعید پہلے اعظم سواتی تھے اور اب مراد سعید تھے، انہوں نے وڈرا کر لیا ہے اور انتخابات میں وہ حصہ نہیں لے رہے۔ بیسیکلی ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ناک آؤٹ کیا گیا تھا، اور وہ پشاور ہائی کورٹ ہے، تو پشاور ہائی کورٹ نے آج 18 جنوری کا یہ فیصلہ ہے اعجاز انور جسٹس کی جانب سے، انہوں نے کہا فار دی ریزن ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر وی آر آف دی ویو دیٹ دی اپیل آف دی پٹیشنر واز ڈسمسڈ بائی دی اپیلیٹ ٹرائبونل آن ٹیکنیکل گراؤنڈز، کہ جو مراد سعید کی درخواست ٹرائبونل نے خارج کی ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر تھی۔ اینڈ ایٹ دس اسٹیج ایون اف وی ریمانڈ دی میٹر، اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس موقع پر اگر ہم اس کیس کو واپس ریمانڈ بھی کر دیں، دی ٹرائبونل از نو مور فنکشنل، تو اس وقت تو ٹرائبونل فنکشنل ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اگر ہم اس اپیل کو منظور بھی کر لیں اور اس کو ریمانڈ کر دیں، چونکہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ان کی اپیل کو مسترد کیا گیا تھا، تو اب اگر ہم اس کو ریمانڈ بھی کر دیں تو وقت گزر چکا ہے۔ دی ٹرائبونل از نو مور فنکشنل مور ایور، عدالت نے کہا کہ، اور ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وی ہیو بین انفارم دیٹ بیلٹ پیپرز ہیو آلریڈی بی سینٹ فار پرنٹنگ، کہ جی بیلٹ پیپرز چھپائی کے لیے پہلے ہی جا چکے ہیں، تو اب اس اپیل کو واپس بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ Similarly, as disclosed by counsel for petitioner that the petitioner has also returned the ticket، اور انہوں نے کہا کہ جی مراد سعید کے وکیل نے یہ بتایا کہ وہ اپنی ٹکٹ بھی واپس کر چکے ہیں، چونکہ ان کو پتہ تھا ٹکٹ ضائع ہو جائے گی، تو انہوں نے ٹکٹ اپنی فیملی میں کسی کو نہیں دی، جو پاکستان تحریک انصاف کے وہاں کے ورکرز تھے ان کو دی، تو عدالت نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ ٹکٹ بھی واپس ہو گئی۔ ان such circumstances proceedings further with this petition would be merely an academic exercise، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ایز سچ وی ان ویو آف آرٹیکل 225 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈسپوز آف دس پٹیشن وداؤٹ اینی فردر پروسیڈنگ، اس کو ڈسپوز آف کر دیا، خارج بھی نہیں کی، اور عدالت نے اس میں یہ کہا کہ ان کو جو انتخابات سے ناک آؤٹ کیا گیا تھا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تھا، تو عدالت نے اس حد تک ان کے خلاف کوئی آبزرویشن بھی نہیں دی اور ان کو ایک ریلیف بھی دے دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسد کیسر اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کی درخواستوں پر، جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ میں نے آپ کو آج دن میں بتایا تھا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان کی جانب سے 2 رکنی بینچ تھا،
انہوں نے یہ قرار دیا کہ اگر کوئی کسی ایک مقدمے میں گرفتار ہوگا تو گرفتاری سے پہلے تک اس کے خلاف جتنے مقدمات ہوں گے وہ تمام مقدمات میں اس کی گرفتاری تصور ہوگی۔ اگر اس کے خلاف 150 مقدمات ہیں اور وہ گرفتار ہو گیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ ایک مقدمے سے ضمانت ہوگی، جیل کے دروازے پہ آئے گا، پھر گرفتار ہو جائے گا اگلے مقدمے میں، پھر گرفتار ہو جائے گا اگلے مقدمے، نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ اگر کوئی ایک مقدمے میں گرفتار ہوتا ہے تو اس وقت تک جتنے مقدمات ہوں گے ان تمام مقدمات میں وہ گرفتار سمجھا جائے گا، اور وہ ضمانت ہوگی تو اس کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا ان پچھلے مقدمات میں۔ یہ بڑا کلیئر کر دیا۔ اب اس میں دو چیزیں بڑی خوبصورت عدالت نے، دو پیراگراف مختصر سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، چونکہ وہ فیصلہ 28 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اور وہ اتنا خوبصورت فیصلہ ہے کہ جی چاہتا ہے آپ کو پورا فیصلہ پڑھ کے سنایا جائے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف دو مختصر پیراگراف میں آپ کو بتاؤں گا۔ In other words, a person once arrested is deemed to be arrested in all cases. کہ جی جو ایک مقدمے میں گرفتار ہوگا وہ یہی کنسیڈر کیا جائے گا، تصور کیا جائے گا وہ تمام مقدمات میں گرفتار ہو چکا ہے۔ رجسٹرڈ اگینسٹ ہم پرائر ٹو ہز اریسٹ، جو اس کی گرفتاری سے پہلے تک جتنے مقدمات تھے ان تمام میں ہی اس کی جو گرفتاری ہے وہ تصور ہوگی۔ اریسٹ آف این ایکیوزڈ پرسنز انوالوڈ ان سو مینی کرمنل کیسز آف دی سیم پروونس، ایک ہی صوبے میں ایک سے زائد ایک ہی نیچر کے مقدمات میں اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے، آفٹر ہز ریلیز، تو اس کی رہائی کے بعد، آن بیل ان اندر کیس اماؤنٹس ٹو کلرفل ایکسرسائز آف پاورز، کہ ضمانت پر رہائی کے بعد اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنا یہ ایسی غیر قانونی ایکسرسائز ہے which cannot be contained at any cost، جس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک مقدمے میں ضمانت ہو تو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے، اس کی کوئی توجیہ نہیں دی جا سکتی۔ آخری پیراگراف میں عدالت نے کہا اکارڈنگلی the writ petition is disposed of، جو درخواست ہے وہ منظور کی جاتی ہے اور ڈسپوز آف کی جاتی ہے، in the terms of that the respondents are directed to provide information to the petitioner of all cases، کہ اسد کیسر کو تمام مقدمات کی انفارمیشن دیں، یہ حکومت کو حکم جاری کیا، اور ساتھ اینڈ انکوائرز پینڈنگ اگینسٹ ہم، اور انکوائریز جو ان کے خلاف پینڈنگز ہیں وہ تمام کی تمام تفصیلات جمع کروائیں۔ دی رسپونڈنٹس آر آلسو ریفرینڈ فرام ریپیٹڈ اریسٹ آف دی پٹیشنر، اور ساتھ رسپونڈنٹس تمام اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، پولیس، ان کو روکا جاتا ہے، اسٹاپ کیا جاتا ہے، ریفرین کیا جاتا ہے فرام ریپیٹڈ اریسٹ، بار بار گرفتاری سے، آف دی پٹیشنر آفٹر ہز ریلیز ان کیس آلریڈی رجسٹرڈ اگینسٹ ہم، جب اس کو وہ کسی مقدمے میں رہا ہو چکا ہے تو اس کو بار بار گرفتاری سے روکا جاتا ہے پرائر ٹو ہز اریسٹ، کہ اس کی اب یہ بات سردار طارق مسعود نے کہی کہ اگر کوئی بندہ جیل سے نکل کے باہر کسی کو فائر مار دے تو پھر بھی نہیں گرفتار ہوگا، تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا نہیں، اگر کوئی نیا وقوع کرے گا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس گرفتاری سے پہلے تک جتنے اس کے خلاف مقدمات درج تھے ان تمام میں گرفتاری تصور ہوگی، اور جب رہا ہوگا تو اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اینڈ لائکلی آف آل ادر ریزیڈنٹس آف خیبر پختونخوا، کہ نہ صرف پٹیشنر، نہ صرف اسد کیسر کہ وہ جس دن گرفتار ہوا تھا اس سے پہلے جتنے مقدمات تھے ان میں گرفتاری تصور ہوگی اور وہ رہا ہوگا تو پچھلے مقدمات میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف اسد کیسر کے لیے نہیں ہے، آل ریزیڈنٹس آف خیبر پختونخوا، تمام خیبر پختونخوا کے شہریوں کے لیے بھی یہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ جس دن گرفتار ہوتے ہیں تو اس گرفتاری سے پہلے جتنے مقدمات تھے تمام مقدمات میں ان کی گرفتاری تصور ہوگی، اور ساتھ ان کو ان مقدمات میں گرفتار نہیں کیا جائے گا رہائی کے بعد۔ آل ریزیڈنٹس آف پروونس خیبر پختونخوا، چونکہ صوبائی ہائی کورٹ ہے انہوں نے صوبے کے تمام ہر شہری کو یہ حق دے دیا ہے کہ جی کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ اتنا خوبصورت فیصلہ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں خیبر پختونخوا کی حد تک وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کروا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسد کیسر کو دوبارہ نہیں گرفتار کیا گیا، وہاں جن لوگوں کو رہا کیا گیا دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا، اور بڑے تگڑے طریقے سے عدالت ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔